اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال تعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل قدر معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لوگوں کو بے حد پیار اور دلار مبارک ہو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے وہی لوگ پیار کر سکتے ہیں جن سے وہ لوگ پیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے یحبہم ویحبونہ، جو جن سے وہ پیار کرتے ہیں وہ یہی لوگ ان سے پیار کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے جواب ہے ان لوگوں کا۔ بہرحال عزیزوں اور دوستوں، اللہ کا بڑا احسان اور کرم، اور جتنے لوگوں نے اپنا پیار اور دلار اور الفت اور محبت اور انسیت کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین جزا نصیب فرمائے اور خوب برکتوں سے مالا مال کرے، اور جو کچھ خیر کے کاموں میں شریک ہونے کو سعادت سمجھتے ہیں اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ کا کلام پڑھ کر سنانا اور ہمارا پورا قرآن سننا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہے، یہ ہر غیر غیرے اور نتو خیرے کا کام نہیں ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ ان کے کرم سے ہوتی ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیز تانہ بخشت خدائے بخشندہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، جس کے اوپر نوازش ہو جائے، جس پر نوازش نہ ہو تو وہ الٹا لٹک کر کے بھی یہ سعادت حاصل نہیں کر سکتا۔ ہزاروں نوجوان ہٹے کٹے ہوں گے لیکن نماز سے، تلاوت سے، قرآن پاک کی تکمیل سے محروم ہوں گے، اور کئی ضعیف العمر ہوں گے جن کو کھڑے ہونا مشکل ہوگا، لیکن اللہ نے اپنی مہربانی اپنے کرم سے ان کو اپنے دربار میں کھڑایا ہوگا۔ اور کئی نوجوان ایسے ہوں گے جو ہے باہر اپنا اوقات گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اب باہر کی زندگی کو چھوڑ کر مسجد والی زندگی کو اپنانا سعادت سمجھا، اللہ کے حضور کھڑا ہونا سعادت سمجھا، اللہ کے کلام کو سننا سعادت سمجھا۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت تھی، نظر کرم تھا، ورنہ مجال نہیں کہ اس کے گھر کو وہ آ جائیں جس کو وہ نہ چاہیں۔ یہ ان کی چاہت ہے جو انہوں نے مجھے اور آپ کو بلا لیا ہے۔ بہرحال جلدی سے ختم کریں، جلدی الحمدللہ، ماشاء اللہ، آپ سب چلو ماشاء اللہ، چلو جلدی کرو، اب ادھر سے آ جاؤ۔ انتہائی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس کے کلام کے حافظوں سے محبت کرنا یہ اس کے کلام سے محبت کرنے کے مماثل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور جو لفظ استعمال کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس سے علماء اکرام نے یہ تعبیر نکالی ہے کہ حافظوں کے ذریعے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو ہے ترکی میں اور اس عثمانی سلطنت جب ختم ہو گئی 683 سالہ حکومت کو جو ہے نا سازش کر کے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنا کر نوجوانوں کو علماء سے کاٹ کر اور باقاعدہ ایجنڈوں پر کام کر کے امت مسلمہ کو لوگوں سے دور کر دیا گیا، قرآن سے، اللہ سے، کلام الہی سے دور کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ترکی سے، پورے جو ہے سلطنت عثمانیہ سے قرآن پاک کے نسخے تک مٹا دیے گئے تھے، کوئی وہاں پر ایک حرف نہیں پڑھ سکتا تھا۔ کمال اتاترک کے زمانے تک بھی نہیں، اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ جہاں قرآن ہوتے وہاں آگ لگا کر کے شراب خانے کھولے جاتے۔ اتنا ظلم ڈھانے کے بعد بھی اللہ نے اس کو محفوظ رکھنا چاہا تو محمود آفندی، اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ اس پر دیکھیں گے کہ محمود آفندی نام کا اور اس قسم کے بہت سارے ایسے نامکاری لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ اور اپنے آل اولاد سمیت جو ہے تہ خانوں میں اور جو ہے غاروں میں رہ کر قرآن کو سینہ بسینہ، قرآن تو تھا نہیں، پیپروں میں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سینہ بسینہ قرآنوں میں ایک دوسرے کو منتقل کیا۔ جب 17-18 سال 22 سال کی جو ہے نا سخت ترین مظالم کے بعد
اور 70 سال تک کے تشدد کے بعد جب وہاں سے جو ہے آزادی ملی اور وہ لوگ غاروں سے باہر آئے تو جوان آدمی بوڑھے ہو چکے تھے، بچے جوان ہو چکے تھے، اور جب باہر آئے تو 1800 بچوں کو محمود آفندی لے کر آئے اور کہا میں نے ان سب کو اللہ کا کلام حفظ کرا دیا ہے۔ 1800 بچوں کو، محمود آفندی ان کا نام ہے، آپ گوگل سرچ کر لیجیے۔ ابھی حالیہ دنوں میں حضرت کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ انتہائی قابل رشک آدمی، طیب اردغان کے شیخ بھی ہیں انہوں، محمود آفندی۔ طیب اردغان جو اس وقت میں ترکی کے ذمہ داروں میں سے آتے ہیں، صدارت پر بیٹھے ہیں، ان کے بھی شیخ ہیں وہ محمود آفندی۔ تو ان پر ایسی آفتیں آئی کہ پوچھو مت، بچوں سمیت ان کو غاروں میں۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے، پوری دنیا ملیا میٹ ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے قرآن کی حفاظت کروں گا، تو آپ دیکھیے کہ آپ ہزاروں قسم کے مظالم ڈھانے کے بعد بھی بچے قرآن کے حافظ نکل جاتے ہیں، اتنے حافظ بن رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلے حافظاں ڈھونڈنے مسجدوں والے نکلتے تھے، اب الٹا ہو گیا، حافظاں نکل رہے ہیں کو تو بھی مسجد والا مل جانا ان کو، مسجد والے نہیں ملے ٹینٹاں ڈال کے پڑھ رہے، خواتین میں سنا رہی، فنکشن ہالوں میں سنا رہی۔ اب ایک مسجد میں 4 5 فلور ڈال کے ہر فلور پر پڑھانا باقی ہے بس۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان، کتنا بڑا کرم ہے بھائی، ہے نہیں ہے؟ بولو، اتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، یہ اتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ آپ کو میں قسم اٹھا کر کے بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کا کلام پڑھنے والے، رسول اللہ کا کلام پڑھنے والے دھرتی پر سے اٹھ جائیں، اللہ کی قسم 10 دن کے اندر اندر عذاب میں مبتلا ہو کر ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، ساری دنیا۔ 10 دن سے بھی زیادہ کا وقت نہیں ملے گا۔ اللہ کا کلام بیٹھ کر بچے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام رٹتے ہیں، اور رات دن ان کی آنکھیں قرآن کو دیکھتی ہیں۔ ہماری آنکھیں کیا دیکھتی با باہر؟ ننگے پٹیوں کو دیکھتے، ہوندے چتے کامہ کرتے ہیں، آن لائن بد نظری، آف لائن بد نظری، بے حجابی، نہ عورتوں کو شرم نہ آدمیوں کو شرم، اختلاط مع الانام، عورتوں اور مردوں کا اختلاط، دنیا جہاں کی غلاظتوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ جو بچے ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ رسول کے کلام کو پڑھنے کے لیے اللہ کے گھروں میں آ کر پناہ لیتے ہیں، فرشتوں کے ماحول میں رہتے ہیں، دن رات ان کی نظر اللہ کے کلام سے ٹکراتی ہے۔ کیا نظر ہوں گی ان کی، سوچو سا۔ ہماری نظر اٹھتی ہے گناہ کرتی ہے، ان کی نظر اٹھتی ہے ثواب کماتی ہے، ان کے کان کھلتے ہیں قرآن۔ میں قسم اٹھا کر مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، 20 مرتبہ میں نگرانی کرنے کے لیے جاتا ہوں، بچوں کے درمیان میں ٹہلتا ہوں، راتوں میں کبھی میں راؤنڈ مارتا ہوں بچوں کی نگرانی کرنے کے لیے، تو کئیوں مرتبہ ایسا ہوا، صبح سے بچہ فجر سے قرآن پڑھ رہا، پھر ظہر تک پڑھ رہا، ظہر سے میں اٹھ رہا، پھر تھوڑا 2 نوالے کھانا کھایا، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر کچھ دیر خیل اللہ کیا، کھانا، پھر اس کے بعد میں پڑھنے بیٹھا تو پھر 5 بجے اٹھا، پھر عصر کے بعد آدھا پون گھنٹہ کھیلا، پھر مغرب کے بعد پڑھنے بیٹھا، پھر عشاء کے بعد پڑھنے بیٹھا، پھر سونے تک پڑھتا رہا۔ اب آپ سوچئے کہ ایسے بچوں کے ذہن میں اللہ کا کلام ایسے سوار ہو جاتا ہے کہ میں حلفاً آپ کو یہ بیان دے رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، 20 بچوں کو میں نے دیکھا جب ٹہلتے ٹہلتے کوئی بچہ والضحیٰ پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ واللیل پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ سورہ دخان پڑھ رہا ہے، کوئی بچہ سورہ واقعہ پڑھ رہا ہے، نیند میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ سوچئے ان کے اوپر اللہ کے کلام کا کیا غلبہ ہوگا۔ نیند میں سوتے ہوئے بچے غلبے میں پڑھ رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک وہی پڑھ رہے ہیں۔ اب اپن لوگوں کا حال کیسا ہو گیا؟ اب نیند میں بھی کچھ بیچنا باقی ہے، اپن لوگوں 10 کا بھی 10 کا دو بولنا باقی ہے اپن نیند میں۔ اب یہ چونکہ دن بھر ہی لوگ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو رات میں سو گئے، بعد میں بھی نیند میں بھی ان کو وہی کلام سامنے آ رہا۔ کیا خوش قسمت بچے ہیں، کیسے نورانی بچے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو عزیزو، بات سمجھو، اللہ کا عذاب محلوں پر، علاقوں پر اور شہروں پر برسنے کے لیے قریب آتا ہے۔ یہ معصوم بچے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اللہ حیا کر کر عذاب واپس لے لیتا ہے، اللہ حیا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے معصوم بچے یہاں بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم بول رہے ہیں، مجھے رحم کرنے والا مہربان بول رہے ہیں، نہایت رحم کرنے والا بول رہے ہیں، میں یہ علاقے پہ عذاب کیسا بھیج دوں؟ عذاب اٹھا لیتا ہے اللہ۔ جن علاقوں میں مدارس ہوتے ہیں، مساجد ہوتے ہیں، دینی حلقے ہوتے ہیں، خانقاہیں ہوتی ہیں، اللہ اللہ کا ورد اور ذکر ہوتا ہے، آپ یقین نہیں مانیں گے، آپ کوئی ایسا علاقہ بنا لو جس کے اندر اللہ اللہ کرنے والا نہ ہو تو آپ یقین مانیے نحوست کی ایسی برسات ہوگی کہ کوئی وہ علاقے میں رہ نہیں پائے گا۔ ہمارے یہ جو ہے حیدرآباد ہی میں ایک آپ جو ہے شاستری پورم سے پہلے رائٹ سائڈ میں ایک کالونی ہے، نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہرحال اتنا سمجھ لو کہ وہ ایک کالونی ایسی ہے کہ وہاں پر ایک قانون بنایا گیا، یا سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ کالونی میں مسجد نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ بولنے والے نہیں، مسلمانہ گھرا نہیں لینا، یہاں پر قانون بنائے باقاعدہ۔ وہ پوری بستی جو ہے نا، یہ وہاں پر اللہ کے نام کی کوئی گونج نہیں، کوئی صدا نہیں۔ زیادہ دور نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، شاستری پورم سے پہلے آپ یقین مانیں گے 2002 تک اس قدر سخت ترین قانون تھا کہ وہاں پر مسلمان گھس بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ یقین نہیں مانیں گے 2002 تک
وہ لوگ برداشت کرے آخر میں بھانڈا پھٹ گیا کہ وہاں پر لوگ جو گھروں میں رہ رہے تھے، گھروں میں رہنا ان کو دل نہیں لگ رہا، لڑائیاں ہو رہی، جھگڑے ہو رہے ہیں، فساداں ہو رہے ہیں، کوئی گھر سکون سے نہیں، حالانکہ ایک ایک گھر وہاں پر 400 گز 600 گز پر بنا ہوا ہے، اور ایسی پیسفل کالونی ہے کہ آپ دیکھیں تو بولنا کیا کالونی ہے صاحب، امریکہ میں آ گیا کیا میں بولوں، خالی دکھنے میں، لیکن اللہ کا نور جانی ہے، اللہ کے کلام کا نور جانی ہے، اذانوں کی آوازیں جانی ہیں، رسول اللہ کی بات جہاں نہیں ہے، پھر وہاں پر رحمت نہیں رہتی۔ تو ان کے پنڈتوں سے پوچھا گیا یہ بات سننا، کئی کو بولے تو میرے کو وہ علاقے میں بندش کے واسطے کچھ تو بھی حفاظت کے لیے دیتے کیا مول صاحب بول کر آئے تھے، تو اس لیے بول رہا ہوں، میرے کو واقعہ پرسنلی معلوم ہے، وہ آپ حفاظت کے لیے کچھ کر سکتے کیا بندوبست بول، تو انہیں میں بولا تم لوگ اتنے سخت ہیں اس معاملے میں، ایک مسلمان سے کئی کو کرانا چاہ رہی تھی، سنو غور سے پیارو، میں جو بات بتا رہا ہوں اس کی بات، اس کی قرآن کی عظمت آپ کے اوپر کھلے گی، اس اور زیادہ دور کا واقعہ نہیں، قریب کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ کالونی کے اندر وہ صاحب آ کر مجھ سے ملے، تو میں نے کہا آپ اپنے آدمی سے کیوں نہیں کرا لیتے، تو اس نے کہا ہمارے آدمی کے پاس گئے تھے، انہیں یہ بولا کہ بہتر ہے مسلمانوں کو یہاں آباد ہونے دیو، وہ اللہ کا کلام پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو یہ نحوستیں دور ہوئی۔ کون بول رہا ہے؟ پنڈت بول رہا، قرآن اللہ کا کلام پڑھنے سے نحوستیں اٹھ جاتی ہیں، عذابات ٹل جاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، ایمان کا نور بڑھتا ہے۔ آپ بے مطلب بھی پڑھو تب بھی ثواب ہے، با مطلب پڑھو تو سونے پر سہاگا ہے، بے مطلب پڑھو تب بھی ثواب سے خالی، بولو پیارو، ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن اگر با مطلب کوئی پڑھے تب تو پھر وہ سونے پہ سہاگا ہے، قابل تعریف ہے، سلوٹ ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ اچھا اب ایک سوال، اس کا جواب دے دیجیے آپ لوگ مجھے۔ سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے حضور سے محبت کرنے والے کہ نہیں کرنے والے؟ بھائی جو کرنے والے انہوں ہاتھ اٹھا کے بولو، سب محبت کرتے بھائی حضور سے؟ اچھا سچی پکی کرتے کہ جو بھائی چپ کی کر دے؟ اچھا چھوڑ دو۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، سوال کا جواب سالڈ رہنا، صاف رہنا، ستھرا رہنا، سب بولنا، بولیں گے بھائی انشاءاللہ؟ اب سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنی کوئی سفارش کر سکتا کیا؟ اپنا ٹیکا حضور کے علاوہ کسی اور پر ہے کیا؟ اپنا ٹیکا حضور کے علاوہ کسی اور پر ہے کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سننا اچھا ہے عزیزو، بہت اہم حدیث سنا رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کیا ہوگا بھائی؟ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجا ہوگا، اللہ جلال میں ہوگا، اللہ جلال میں ہوگا، کسی کے اندر ہمت اور جرت نہیں ہوگی کہ کوئی ان کے سامنے سوال کر سکے، اور پوری امت اپنے گناہوں کے مقدار پسینے میں شرابور ہو، کوئی ٹخنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی پنڈلی تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی جھانگوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی پورے کا پورا پسینے سے شرابور ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اتنا شدید قسم کا مسئلہ ہوگا کہ لوگ جو ہے اس تپش اور اس غضب اور اللہ کی اس ناراضگی کے حال سے لوگ یہ دعا کریں گے کہ اللہ جہنم میں ڈال دے مگر یہاں سے نکال، جہنم میں ڈال دے مگر یہاں سے نکال، فیصلہ کر، کچھ تو کر، ادھر کر یا ادھر کر۔ اس قدر جو ہے نا وہ اس وقت سخت ترین وقت ہوگا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ بھی تھر تھر کانپ رہی ہوں گی، انبیاء سننا اچھے سے، انبیاء علیہم السلام بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی کے اندر سفارش کا دم نہیں ہوگا، پورے یہ سوچیں گے کہ آدم علیہ السلام جد امجد ہے، بابا جان ہے، سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ کس کے پاس جائیں گے بھائی؟ آدم علیہ السلام کے پاس۔ جلدی جلدی بولنا، بات جلدی ختم کر دیں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے ابا جان تھوڑا بولو نا، اللہ تعالیٰ کو قصہ ختم کرو بھائی، کیا ہے کہ آر پار کر ڈالو۔ ابا جان بولیں گے دیکھو بیٹا گندم کھایا تھا، وہ پوچھ لیے تو مسئلہ ہو جاتا، محبت ہے تمہارے سے مگر میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، نوح کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ بولے بھائی؟ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، سوال یہ پیدا ہوتا کہ ابا جان جو ہے نوح علیہ السلام کا نہیں کہیں کو بھیجے بھائی، ڈائریکٹ حضور کے نہیں بھیج دینا تھا نا۔ بات سمجھو، 1.25 لاکھ انبیاء کے پاس پھرایا جائے گا۔ کتنے انبیاء کے پاس بولو بھائی؟ 1.25 لاکھ انبیاء کے پاس پھرایا جائے گا۔ پوری امت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام انسان ادھر بھیک مانگ رہے ہوں گے، ادھر بھیک مانگ رہے ہوں گے، ادھر بھیک مانگ رہے ہوں گے، ادھر کوئی بھی سب یہ کہیں گے ادھر جاؤ، وہ کہیں گے ادھر جاؤ، وہ کہیں گے ادھر جاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، بھول گئے بھائی، بشر ہے، ہم انسان ہیں، کمزور ہے، گناہ گار ہے، عاصی ہے، مجرم ہے، ہم بھول گئے ہوں گے۔ نبیاں کیسا بھول گئے کہ حضور بخشانے والے؟ سوچو ذرا، جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھنے کی بڑی عظمت والی بات ہے، اس لیے بار بار دھیان دلا رہا ہوں آپ لوگوں کا۔ انبیاء علیہ السلام تو نہیں بھولے ہوں گے نا بھائی، وہ تو انبیاء ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس بھیجنے کا مقصد یہ ہوگا کسی کے وہم و گمان میں باقی نہ رہے
کہ حضور کے سوا آج کوئی بخشوا سکتا ہے؟ کسی کے بولو بھائی، بولو نا بھائی، کسی کے وہم و گمان میں نہ رہے، امیجنیشن ورلڈ میں نہ رہے، سوچ کی دنیا میں خیال نہ گزرے کسی کو کہ ہو سکتا تھا نوح بخشا سکتے تھے ہوں گے، عیسیٰ بخشا سکتے تھے ہوں گے، موسیٰ بخشا سکتے تھے ہوں گے، یوحنا بخشا سکتے ہوں گے، یوشع بخشا سکتے ہوں گے، سفارش کر سکتے ہوں گے، اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یحییٰ، یعقوب، موسیٰ، زکریا، سلیمان، جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمان، سب کی عزت سراغوں پر، لیکن ہر ایک کے پاس فردن فردن اس لیے بھیجا جائے گا تاکہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ گزرے کہ آج حضور کے علاوہ کوئی سفارش کر سکے گا، کسی کے پاس سفارش نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی ہیں جو آج تمہاری سفارش کر سکتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے صاحب۔ اب بات سمجھنا عزیزو، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری امت جائے گی، پوری امت۔ ہاں، وسیلے کا انکار کرنے والے سن لو صاحب، وسیلے کا انکار کرنے والے سن لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے وہاں، اللہ بھی ہوں گے، کون ہوں گے بھائی؟ اللہ بھی ہوں گے نا، یہاں بھی ہیں لیکن ہمارے کو نہیں دکھ رہے، لیکن جب تو ان کا جلال ظاہر ہو جائے گا، جب تو ان کا جلوہ ظاہر ہو جائے گا تب تو سامنے ہوں گے۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سامنے ہونے کے باوجود بغیر حضور کے تم اللہ تک نہیں جا سکتے، انا للہ بولو، سبحان اللہ تو بولو جی بھائی، بغیر حضور کے آپ کہاں نہیں جا سکتے؟ اللہ تک نہیں جا سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لوگ بولتے صاحب نہیں حضور کا وسیلہ بھی نہیں دینا، دعا میں حضور کا وسیلہ نہیں دینا کہتے، اہل بیت کا وسیلہ نہیں دینا کہتے، صحابہ کا وسیلہ نہیں دینا کہتے، اولیاء اللہ کا وسیلہ۔ دیکھو وسیلہ دینے میں اور رب بنانے میں بڑا فرق ہے۔ آپ رب سمجھ رہے ہیں ان کو، الہ سمجھ رہے ہیں ان کو، تب تو غلط ہے، چاہے آپ نبی کو سمجھو، ولی کو سمجھو، علی کو سمجھو، رب سمجھ رہے ہیں، الہ سمجھ رہے ہیں، معبود سمجھ رہے ہیں، 100% شرک ہے۔ اور اگر آپ ان کو وسیلہ سمجھ رہے ہیں اور اللہ کو اللہ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کا یہ وسیلہ لینا آپ کے لیے نجات کا باعث ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الشفاعت ہے، بولو بھائی، بخاری شریف کی روایت ہے، ارے بولو بھائی، کتاب الشفاعت ہے، پہلی حدیث ہے، کتاب الشفاعت کی پہلی حدیث ہے، شفاعت کبریٰ والی حدیث اٹھا کر کے آپ پڑھ لیجئے، پہلی حدیث بخاری شریف کی کتاب الشفاعت کی پہلی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے معلوم؟ وَأَنَا لَهَا وَأَنَا لَهَا، میں ہی وہ ہوں جو یہ کام کر سکتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ جس کو یقین ہو کہ ہمارا نبی ہماری سفارش کرے گا وہ کہو کہ سبحان اللہ، ہمارا نبی کہے گا میں ہی وہ ہوں جو یہ کام کر سکتا ہوں، پھر وہ اللہ کے حضور میں سجدے میں گر پڑیں گے، عرش معلیٰ کے سائے میں حضور ایک طویل سجدہ فرمائیں گے اور ایسے کلمات سے اللہ کی تعریف کریں گے، لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون، نہ ایسی تعریف کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ ایسی تعریف کسی کے خیال میں گزری ہوگی، اللہ کی ایسی بہترین تعریف کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے ادیب، مفسر، قاری، مفتی، عالم، اہل علم، صلحاء، شہداء، صالحین، انبیاء، صدیقین، سب پرتے حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اللہ کی تعریف ایسی بھی ہے جاؤ، ایک نئے کلمات ہوں گے، ایک نیا انداز ہوگا، اور رسول اللہ کی تعریف کریں گے، اتنی دیر اللہ کی تعریف کریں گے، اتنا اللہ کی تعریف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز بلند ہوگی میدان محشر میں، سبحان اللہ، اللہ کی آواز بلند ہوگی، کیا بولیں گے معلوم؟ اللہ تعالیٰ جو جملہ بولیں گے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اچھا تم بولیں گے اللہ یہ جملہ بولتے بول کے تم کو کیسا معلوم؟ بولتے ہم اللہ کے اوپر یقین کریں محمد الرسول اللہ کی وجہ سے، محمد الرسول اللہ بولے اللہ یہ بولیں گے بول کے، اس لیے ہمارے کو یقین ہے کہ اللہ یہی بولیں گے بول کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، سبحان اللہ، کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ؟ بولو بھائی، ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محمد، اے میرے محبوب، اے میرے دلارے، اے میرے پیارے، اپنا سر اٹھا لو، اپنا سر اٹھا لو، ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطا، آج تم پوچھو ہم دیں گے، آج تم پوچھو ہم دیں گے، واشفع تشفع، تم شفاعت کرو ہم شفاعت قبول کریں گے۔ اب کرو انکار اس حدیث کا، بدبخت ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ کی شفاعت کے منکر بن جاتے ہیں، کیسی بدقسمتی کی بات ہے، جس نے اللہ سے ملایا اسی کو بیچ میں سے ہٹا دینے کی کوشش کر رہے، کیسی بدبختی ہے عزیزو۔ اللہ معاف فرماوے، اللہ معاف فرماوے، اللہ صحیح عقل سلیم عطا فرمائے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، صحیح وسیلہ تلاش کرنا اللہ کا حکم ہے، اور وسیلہ عظمیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وسیلہ عظمیٰ ہے حضور، کیا ہیں؟ وسیلہ عظمیٰ، سب سے بڑا وسیلہ حضور ہیں، سب سے بڑا وسیلہ۔ خیر بہرحال
عزیزو اس کے بعد کیٹیگریز بنیں گی، انبیاء کی، اولیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، حفاظ کی، علماء کی جماعتیں بنیں گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان سب کو محدود متعینہ مقدار میں شفاعت کا حق ملے گا۔ ایک حافظ ہے تو اس کو 7 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو چھڑانے کا اللہ تعالیٰ ان کو سبب بنا دے گا۔ 7 جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس لیے کم از کم حافظوں سے دوستی بنا کے رکھو، ایسے الو کے پٹھوں سے نہیں، پکے حافظوں سے بنانا دوستی۔ چھوٹے حافظوں سے بنا لیے تو انہوں بھی گڑے میں گرتے، تم بھی گڑے میں گرتے۔ ہاں، جید حافظوں سے اپنا یارانہ رکھو، اتنا یارانہ رکھو کہ انہیں بولنا 6 تو میرے گھر کے ہیں، 1 تو ہے۔ بولنا ارے بولو بھائی، 6 تو میرے گھر کے ہیں، 1 تو ہے۔ اتنی محبت کرو حافظ سے، یقین مانو بخشش کا راستہ ہے اس میں۔ میں نہیں بول رہا ہوں میں کون ہوں تو میری اوقات کیا ہے، میرے محبوب نے فرمایا ہے، میرے محبوب نے فرمایا ہے، خدا کی قسم میرا محبوب کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ آسمان گندھوں سے آلود ہو سکتا ہے، سورج بجھ سکتا ہے، چاند اپنی روشنی چھوڑ سکتا ہے، سمندر خشک ہو سکتا ہے، رسول اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ سب کچھ پاسبل ہے، حضور جھوٹ نہیں بول سکتے۔ حضور نے فرمایا ایک حافظ 7 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اب آپ میری بات سننا، جب ایک حافظ قرآن، بولو بھائی، ایک حافظ قرآن 7 واجب جہنم لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، تو پھر بھلا بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، اللہ کے اولیاء، صدیقین، شہداء کو حق حاصل نہیں ہوگا؟ بولو نا یارو، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ بعض لوگ عجیب ہیں، انکار کرنے لگتے ہیں تو اتنا انکار کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ سے محبت ہی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرنے والے ہیں، خالی کن تو بھی ایسا اشارہ کر کے اس کو بھی ڈال دو اللہ میاں، وہ تو ڈال دیتے، اشارہ کر دیا جاتے جاتے وہ اللہ میاں چھوڑ دو، وہ تو چھوڑ دیتے اللہ میاں، اتنی محبت کرنے والے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ بولے تو سانپ بچھو سے جیسا ڈرا کے رکھے ویسا ڈرا کے رکھے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ محبت کرنے والی ذات ہے، رسول اللہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ بہرحال عزیز و عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا لحافظون، حافظوں کے ذریعے سے کرے گا۔ کیا کرے گا؟ لحافظون بول کر اصل میں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا اللہ حفاظت کرنے والا ہے، تو معنوی اعتبار سے علماء یہاں پر لکھتے ہیں کہ حافظون لفظ اشارت النص یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ حافظوں سے قرآن کی حفاظت فرمائے گا، حافظوں سے قرآن کی حفاظت۔ ہر قسم پرسی کی حالت میں اللہ نے ان علاقوں میں حفاظ کو پھر دوبارہ آباد فرما دیا۔ دیکھو آپ کیسے کیسے علاقوں میں کیسے کیسے واقعات پیش آئے، اور آج دیکھو سارے جہاں کے اندر حفاظ ہی حفاظ بھرے، کوئی مسجد حافظ سے خالی نہیں، کوئی علاقہ حافظ اور عالم سے خالی نہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور علماء کی برکت سے آپ لوگوں کو یہ چیز ملی ہے۔ اقرار کرنا پڑے گا آپ کو اس کا، اقرار کرنا پڑے گا آپ کو اس کا کہ علماء کی برکت سے۔ اگر علماء جو ہے بدنیت ہوتے تو اپنے بچوں کو جو ہے نا تمہاری نسلوں کو قرآن سینے میں منتقل نہ کرتے۔ آپ لوگ بولیں گے ایسا بھی پاسبل ہے کیا صاحب؟ وہ تو دوسرے دھرموں میں مثال نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں، دوسرے دھرموں میں خالی شلوکا سن لیا، اگر بیچارہ نیچی ذات کا کوئی آدمی شلوکا سن لیا شودر، تو جو ہے نا بھگوان آ کر کان میں سیسا پگھلا کے ڈال دینا۔ سمجھو صاحب، ہمارے علماء نے یہ غلطی بولو نہیں کیا۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ادا کرو۔ آپ لوگ کتنا شکر ادا کرتے کم ہیں۔ اگر جو ہے علماء قرآن چھپا لیتے، احادیث چھپا لیتے، کھل کر آپ کے سامنے بات نہ کرتے، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے علماء، پڑھو صاحب، اللہ کا واسطہ پڑھو صاحب، اللہ کا واسطہ پڑھو صاحب، وہاں الٹائے پڑھتے بولے تو نہیں پڑھنا، یہ چیپٹر نہیں پڑھنا، یہ چیپٹر نہیں پڑھنا، یہ چیپٹر نہیں پڑھنا، یجروید نہیں پڑھنا، سام وید نہیں پڑھنا، اتھرو وید نہیں پڑھنا۔ اب بعض چیپٹر تو ایسے اس کا نام بھی بولنا مناسب نہیں ہے، بولا تو جو ہے نا آگ لگ جائیں گی پھر۔ لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیے اللہ کے واسطے کہ اللہ کا بڑا احسان، کرم احسان اللہ کا کہ اللہ نے اپنے کلام کو اور کلام کے پہنچانے والوں کو دلدار بنایا ہے، کوئی چھپاتا ہی نہیں۔ بولتے پڑھ بھائی تو، ارے بعض حافظ بنانا مصعب، میرا بچہ بنے تو کہیں تو بھی دادا، ارے پڑھ پہلے۔ وہ 2 حافظ آئے صاحب علاقے میں جھگڑا، ارے سوچ چھوڑ تو پڑھ پہلے، پکڑ پکڑ کے لا رہے حافظ بنا رہے۔ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، یوٹیوب پر بھی موجود ہے، کوئی بچے نکال کر کے ڈال دی، وہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یوٹیوب پر موجود ہے، ثبوت کے طور پر بتا رہا ہوں۔ 800 گھر پیدل جا کر ایک ایک بچے کو چن کے لے کر آیا ہوں،
کتنے؟ 800 گھر پیدل، 8 گاؤں، 800 گھر پیدل جا کر کے ہم لے کر آئے ہیں بچوں کو۔ 800 گھر پھرے تو 100 لوگ بچے دیے ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، جتنے بھی دیے اللہ کا شکر۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا جذبہ رکھے کہ 100 مل گئے تھے بس بول کے نہیں چھوڑے، ہم 800 گنا محنت کر کے آئے۔ کتنے گنا؟ سوجن آ کر پاؤں میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا، ٹھٹی کو ہاتھ لگا کے ہمارے بڑے بھیا ہمارے حضرت بولے بس کر، بولے تو جب خاموش بیٹھا ہوں۔ تو یہ علماء کے اندر اللہ نے خاص طور سے آج کے علماء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ نے داعیہ ڈال دیا کہ صاحب فائدہ نقصان بات کی بات، سنا سکنا نہیں سنا سکنا بات کی بات، ہر گھر میں قرآن پہنچنا چاہیے، ہر گھر میں قرآن پہنچنا چاہیے۔ بہرحال عزیزو، یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سب کا سوال سے شروع ہوا تھا نا، وہی سوال پر آ رہا ہوں۔ ہم سب کا عقیدہ ایمان کس کے اوپر ہے صاحب؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کریں گے صاحب ہمارے واسطے؟ بولو بھائی، ہماری سفارش کریں گے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اچھا، پورے انبیاء، بولو میرے ساتھ، انبیاء، پورے اولیاء، پورے صدیقین، پورے شہداء، پورے صالحین، پورے حفاظ، پورے علماء، پورے محدثین، پورے مقررین، پورے واعظین، پورے ناصحین، سب پورے جہاں کے جتنے لوگ دنیا کے کام دین کے کام کرتے تھے سب کا آسرا حضور ہے۔ آدم کا آسرا بھی حضور، نوح کا آسرا بھی حضور، شیس کا آسرا بھی حضور، یعقوب کا آسرا بھی حضور، یوسف کا آسرا بھی حضور، سلیمان کا آسرا بھی حضور، یوحنا کا آسرا بھی حضور، یوشع کا آسرا بھی حضور، سلیمان کا آسرا بھی حضور، اور حضرت موسیٰ کا، عیسیٰ کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس سب کا آسرا ہو، سب کا آسرا ہو۔ سیدنا پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آسرا حضور، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آسرا حضور، خواجہ بہاءالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا سہارا حضور، حضرت ضیاء الدین زہربردی رحمۃ اللہ علیہ کا آسرا حضور، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا آسرا حضور، جنید بغدادی کا، سب کہہ رہا ہوں نا میں، قیامت تک آنے والے سبھی علماء، حفاظ، جید، قاری، مقری، سب کے سب بس ایک آسرا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عام لوگوں کی بات تو چھوڑ ہی دیجیے، جب بڑے بڑے کیٹیگریز بھی ان کی مرہون منت ہے تو باقی کے لوگ تو ان کے نیچے آئیں گے چاہیں گے۔ اب بات سمجھو، سوال سمجھ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے تو ہمارے کو پناہ مل سکتی ہے۔ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے؟ بولو بھائی۔ اب میری بات سننا، دل تھام کے سننا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پکڑوا دیں تو کوئی اس کو چھڑا سکتا ہے کیا؟ سب بولنا بھائی، ایسا نہیں چلتا۔ اگر حضور کسی کو پکڑوا دیں تو کوئی اس کو چھڑا سکتا ہے کیا؟ سب بولو بھائی، اگر حضور کسی کو پکڑوا دیں کوئی اس کو چھڑا سکتا ہے کیا؟ آدم، نوح، شیس، یعقوب، یحییٰ، زکریا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، پیران پیر، کوئی چھڑا سکتا ہے کیا سر؟ نہیں چھڑا سکتے نا، پکی بات ہے نا۔ تو پھر اب سن لو، حضور جب اتنے رحم دل ہیں لیکن حضور بھی کچھ لوگوں کو اللہ کے پاس پکڑوا دیں گے۔ بولو اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرماوے بھائی، سب بولو بھائی، دل سے بولو بھائی، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرماوے۔ حضور پکڑوائیں گے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، سن لو پیارو، کان کھول کے سنو۔ حضور فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، قیامت کے دن رسول علیہ السلام کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول علیہ السلام کل قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے اللہ، یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، ان لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو ان کو پکڑ لے۔ سمجھ میں آیا میں کہاں سے کہاں لایا ہوں آپ لوگوں کو؟ قرآن چھوڑ دینے والوں کو اللہ کے رسول خود بول کر پکڑوائیں گے اللہ کے پاس، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑوا دیں، خدا کی قسم کوئی اس کو اللہ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکتا، نہیں چھڑا سکتا۔ وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے ربا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میری ضرورتوں کے پورا کرنے والے رب، ان قومی، یہ میری امت ہے، یہ میری قوم ہے، اتخذوا، آپ پکڑ لیجئے ان کو۔ جرم کیا ہے محبوب ان کا؟ رسول اللہ خود جرم بیان فرمائیں گے، ھذا القرآن مہجورا، ان لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اب جو بچنا چاہتا ہے، رسول اللہ کی شفاعت چاہتا ہے، رسول اللہ پر ٹیکا لینا چاہتا ہے، پھر اپنی زندگی میں قرآن کو اپنے سینے سے لگانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا۔ نہیں کر سکتا، کم از کم درجہ کچھ نہ کچھ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لینا۔ دوسرا درجہ 10 سورتیں کم از کم ترجمے کے ساتھ، سورہ فاتحہ ماں سورہ فاتحہ کی یاد رہنا۔
تیسرا درجہ حفاظ علماء سے محبت کرتے رہنا اور ان کے ساتھ رہنا. ہو سکتا ہے اس محبت کی وجہ سے اللہ تیرے گھر کو حافظ قرآنوں سے بھر دے. میرے دادا حافظ بھی نہیں تھے، عالم بھی نہیں تھے. معلوم ہے آپ لوگوں کو حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی بول کر سنے. حضرت غوث پاک کے جو ہے نا سلسلے سے ہمارے دادا ہے، حضرت غوث پاک کے سلسلے سے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت مچھلی والے کمال اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ناظم عدالت منپرتی رحمۃ اللہ علیہ، ایسا حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک میرے دادا کا وسیع سلسلہ جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں علماء اور حفاظ سے عاشقانہ محبت حضرت کو تھی. قرآن سے ایسا شغف، ایسا جنونی شغف ان کو تھا کہ روزانہ پورا قرآن پڑھے بغیر ناشتہ نہیں کرتے تھے. پورا قرآن تبھی ناشتہ ہوتا تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے خاندان میں کم و بیش میں بتا رہا ہوں آپ کو، زیادہ ہی ہوں گے، 500 سے 400 حفاظ علماء ہوں گے. کم و بیش بتا رہا ہوں. ابا جان کے پورے بچیاں حافظ ہے اور بچیاں پورے عالم ہیں. حافظ عالم قاری سو ہے. پھر اس کے بعد شاہ جمال الرحمان صاحب، ان کے پورے بچیاں حافظ عالم. شاہ نوال الرحمان صاحب، ان کے بچیاں پورے حافظ عالم. شاہ زلال الرحمان صاحب، ان کے پورے اچھا ان کے بچے کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ تو علماء بھی ایج کر رہے ہیں. ان کے داماداں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو علماء بھی ایج کر رہے ہیں. ان کے بھونیاں کیا کر رہے ہیں؟ علماء بھی ایج کر رہے ہیں. آپ آؤ ہمارے خاندان کو، آپ گھر کو آئے جیسا نہیں دکھیں گا، مدرسے کو آئے جیسا دکھیں گا. بونی صاحب آئے، مولانا الیاس تشاری صاحب، مولانا ظفر احمد جمیل صاحب، مولانا اطرت صاحب، مولانا صاحب فلان. ہر جگہ آپ جہاں پر جاؤ گے آپ کو کمال الرحمان صاحب، حضرت شاہ صوفی غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت والے علماء ہی ملے. کم از کم بتا رہا ہوں میں آپ کو، کم از کم یہ قرآن سے محبت کا نتیجہ، اللہ سے عشق کا نتیجہ، قرآن سے تعلق کا نتیجہ کیا نکلا؟ پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے کام کے واسطے قبول فرما لیا. یہ اللہ کی مہربانی، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اس کو بھائی بلا لیجیے. انشاءاللہ اس کو بھی حافظ بنائیں گے. اللہ دونوں تو کر رہے انہیں بھی بنیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. ارے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ الحمدللہ اللہ کا فضل، اس کا احسان، اس کا کرم، جتنی مہربانی اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ جتنے خاندان کے ہمارے بچے بچیاں ہیں سب کو اللہ، اگر کوئی دنیاوی تعلیم میں تھوڑا بہت گیا بھی تو انہیں اتنا دیندار ہے کہ اس کو دیکھ کے لوگ انجینئر صاحب ڈاکٹر صاحب بولتے نہیں، مولانا صاحب ہی بولتے ہیں. ایک بہن ہیں ہمارے، انہوں جو ہے کیا بولتے ہیں، بی ٹیک وتھ کمپیوٹر انجینئر ہے، دبئی کی ایک کمپنی میں کام کرتے، انٹیلیجنس آفس میں ان کا کام ہے. تو ان کا کام جو ہے اتنا ہے، لیکن ان کی حالت آپ دیکھیں گے اللہ اکبر کبیرہ، علماء بھی شرمندہ ہو جانا. ایسا دیندار سر سے لے کے پیر تک. یہ آئی ٹی کمپنی کا آدمی کیا ان بول کر سوچنا. انٹیلیجنس آفس کا سپروائزر. شروع میں ہم لوگوں نے منع کیا، لیکن ٹیلنٹ جب بولتا ہے تو پھر جھک مار کے سب کو بات سننی پڑتی ہے. ان کے ٹیلنٹ کے سامنے وہ لوگ کام اپنا نہیں چلا سکے تو ان کو سپروائزر بنانے پر مجبور ہوئے. تو انہوں اپنے شرائط رکھے، میں اپنا تاج نہیں اتاروں گا. دبئی کے جو ہے گورنمنٹ آفس کو ماننا پڑا تو تاج کے ساتھ آ. بولے سبحان اللہ. اس نے کہا کہ میں داڑھی نہیں مڈواؤں گا. دبئی کے آفیسروں کو ماننا پڑا کہ تجھے رسول اللہ کی سنت کے ساتھ آنے کا. اس نے کہا میں لباس رسول نہیں بدلوں گا. آفیسروں نے کہا صاحب تو جیسا آنا ہے تو آ. 1.5 لاکھ تنخواہ نہیں لیتا، 3 لاکھ دیتے تو آ جاؤ. بات سمجھو عزیزو، جب اللہ سے بندہ پیار کرتا ہے، اس کے کلام سے عشق کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کے نتیجے اللہ دنیا میں دکھاتا ہے. کیسی عزت، کیسا احترام، کیسا وقار. اب دیکھو بڑے بڑے، اب حضرت دیکھو جہانگیر بھائی، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، سب بڑے بڑے لوگ ہیں، سب دینے جیتے ماشاء اللہ. عمروں کے کتنے بڑے بڑے، چھوٹے بچے کو مستقیم کو، میرے ہم لوگ بچے ہیں ان کے بچوں کے عمروں کے ہوں گے، پھولا پنا رہے، عزت دے رہے، ہاتھ چوم رہے. کیوں؟ یہ اصل میں حضور سے محبت ہے. حضور کو نہیں چوم سک رہے اس لیے ہمارے کو چوم رہے. ارے بھائی حضور کا کلام ہمارے سینے میں نہیں ہوتا تو کوئی چومتا تھا کیا ہمارے؟ ارے جامن صاحب بولتے تھے، وہ دیکھے جی تمہارے سر کے بولتے. حضور کا اللہ کا کلام ہے بول کے چوم رہے
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دراصل مستقیم صاحب کو نہیں چوم رہے، محبوب صاحب کو نہیں چوم رہے، عثمان صاحب کو نہیں چوم رہے، امام صاحب کو نہیں چوم رہے، اندر جو عشق ہے نا رسول اللہ کا، ارے بولو نا بھائی، یہ اندر کیا کس کا عشق ہے؟ یہ سب بولو نا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے نا، انہیں مجبور کر رہا، انہیں میرے محبوب کے جیسا دکھ رہا، جی سن لیتا ہوں اس کو، انہیں میرے محبوب کے جیسا دکھ رہا، اس کے بال ویسے، اس کے گال ویسے، اس کی لباس، اس کی پگڑی، اس کا عصا، اس کی تسبیح، اس کا کپڑا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، نبی کا اسٹائل مار رہا جی، انہیں میرے محبوب کا اسٹائل مار رہا، انہیں میرے معشوق کا اسٹائل مار رہا، انہیں میرے نبی کا اسٹائل مار رہا، اس لیے حضور سے محبت ہے، اس لیے ہمارے ہاتھ چوم رہے، نہیں تو ہمارے ہاتھ کون چومتا تھا؟ تو یہ جو اندر عشق رسول ہے نا، اس کو سلام ہے صاحب آپ لوگ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ دیکھو قرآن کی عظمت کیسی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہاں اب دیکھو معمول صاحب یہ میرا شاگرد، میں پیچھے کھڑے ہوا ہوں، انہیں سامنے کھڑے ہوا ہے، بولے سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے کلام کی نظام ہی الگ ہے صاحب، تم ہوں گے کچھ بھی توپ ہوں گے تم، تو پیچھے ٹھہرو، بولے اللہ میاں خاموش ٹھہرا ہوں، کونے میں ٹھہرا ہوں، پوری نماز ہر دن کی 20 رکعت شاگرد کے پیچھے، کیوں؟ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن آ گیا، اس کے سینے میں کیا آ گیا بھائی؟ اللہ کا قرآن آ گیا، اس کی وجہ سے اللہ نے عظمتوں سے نوازا، استاد کو پیچھے کھڑا کر دیا اور شاگرد کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، سمجھو اس کو، اللہ دنیا میں کر کے بتا رہا ہے یہ تماشے، دیکھ لو رے، یہاں پر ایسا عزت دے رہا ہوں، آخرت میں بھی دینے والا ہوں، سبحان اللہ العظیم۔ بہرحال آپ لوگوں نے بہت محبتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین بدلہ اس کا نصیب فرمائے، اور قرآن اور سنت سے پیار کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے، اور ہم سبھی کو جو ہے علماء کا، حفاظ کا اور مدارس کا خیال کرنے والا بنا دے، اور قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ ایک گزارش کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں، اپنی زندگی میں روزانہ قرآن کی صرف ایک آیت پڑھنے کا عہد کرو، کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ایک ہی آیت ماں ترجمہ، اپنی زندگی کا معمول بنا لو، بنائیں گے بھائی انشاءاللہ؟ روز پڑھو، ایک آیت پڑھو، کوئی بات نہیں، لیکن پڑھو قرآن سے۔ اب کہاں ہوتا ہوں صاحب بڑھاپے میں، بھائی بڑھاپے میں بول کر 40 سال سے 70 سال تک، 30 سال میں اگر تو جو ہے روزانہ ایک آیت پڑھ لیا ہوتا تب بھی تیرا قرآن ہو جاتا۔ تو نے بڑی عمر دیکھ کر قرآن چھوڑ دیا، پورے کو قرآن سے محروم ہو کر اللہ کے پاس گیا، کیا صورت لے کے جائیں گا با؟ اور حضور بھی بولیں گے صاحب اس کو پکڑ لو صاحب، میں نہیں بول رہا ہوں، دیکھو قرآن میں ہے با، برا نہیں ماننا، جو قرآن میں ہے وہ میں سنا رہا ہوں، رسول اللہ خود بول دیں گے اللہ اس کو پکڑ لیجیے آپ، کیا جرم ہے محبوب ان کا؟ اللہ کے رسول فرمائیں گے لوگوں نے قرآن چھوڑ دیے تھے، تو قرآن چھوڑ دینے والوں کو رسول اللہ خود نہیں بخشوائیں گے۔ اس لیے عزیزوں قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، لگائیں گے بھائی انشاءاللہ؟ اپنی زندگی میں روزانہ کم از کم درجے میں ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے بھائی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرمائیں۔